السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جس طرح کے حالات ہوتے جا رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ہی گھر سے بے گھر ہو جاؤں۔ میں نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کتنی محنت کی تھی اور اسے جوڑے رکھنے کے لیے بھی کتنی قربانیاں دی تھیں۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے، اور آج مجھے سب کچھ بکھرتا ہوا، ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ گھر جو میرا اپنا تھا اور میں نے اسے بہت محبت اور محنت سے سجایا تھا، اس گھر کی خوشیوں کے لیے میں نے ہر قربانی دی تھی۔ جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، تب سے اب تک اس گھر میں میری ہی مرضی چلتی تھی، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میری حیثیت اس گھر میں بالکل ویسی ہی ہو گئی تھی جیسے گھر میں پڑے فالتو سامان کی ہوتی ہے، اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی، اور اس میں سب سے بڑا قصور میرا اپنا ہی تھا۔ میں نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور گھر کے سارے اختیارات بھی مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ میں جو اس گھر کی مالکن تھی، اب میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکر سے زیادہ بالکل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار میں اس راز تک پہنچ گئی تھی، اور وہ راز بہت ہی بھیانک تھا۔ مجھے اکثر رات کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ سب کچھ معمولی نہیں تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے گھر کی چھت پر بنے ہوئے کمرے میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکا تھا کہ مجھے صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں، بلکہ بہت مرتبہ ایسے بھی ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے ہی کمرے میں ایک خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھا تھا جو میرے بہت ہی قریب ہوتا تھا، اور میں خوف سے چیخنے لگتی تھی۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ سب لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے اپنے گھر کے لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے، جبکہ میں سب کو اس بات کا یقین دلاتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی، وہ راز تھا جس تک ہم لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن سب لوگ میری بات کو نظر انداز کر دیتے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، جبکہ باقی گھر والوں کو تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ میرا وہ بیٹا مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا تھا، اور کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں کسی معاملے میں جھوٹ بولے گی۔ آج وہی بیٹا میری کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا کہ جیسے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مکمل طور پر مجھے پاگل ثابت کر دیتے اور پاگل خانے بجوا دیتے، اور میری زندگی میں جو تھوڑا بہت آرام اور سکون تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، اس سے پہلے ہی مجھے کچھ کرنا تھا۔ مجھے اس پہیلی کو سلجھانا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکتی تھی۔ اب مجھے جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اور اگر مزید دیر ہوتی تو حالات اور بھی بگڑ سکتے تھے اور میرے ہاتھوں سے بالکل نکل جاتے۔ ابھی بھی حالات میرے ہاتھ میں بالکل نہیں تھے، لیکن اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتی تو ممکن تھا کہ شاید وہ راز مجھے معلوم ہو جاتا، کیونکہ یہ میرا اپنا گھر تھا اور پچھلے کئی سالوں سے میں یہاں پر زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 25 سال گزر گئے تھے، اور آج سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی اور وہ اکثر گھر سے باہر ہوتا تھا۔ میں بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس مسئلے کے حل کے لیے میں گھر والوں سے چھپ چھپا کر ایک بڑے پیر صاحب کے پاس گئی تھی تاکہ وہ مجھے اس مشکل کا کوئی حل بتا سکیں۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچی تھی اور میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا، انہوں نے مجھے جو وجہ بتائی تھی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے،
مجھے ایک بہت بڑا راز معلوم ہوا تھا، ایسا راز جس سے میں اور میرے گھر والے مکمل طور پر انجان تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ہی گھر میں اتنا بڑا راز دفن ہوگا۔ میرا نام شبانہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ویسے میرا تعلق سکھر سے تھا، لیکن میں شادی کر کے رخصت ہو کر کراچی آ گئی تھی۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی اچھی نوکری تھی، اسی لیے ہمارے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ گھر بھی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا اور اپنا گھر تھا۔ ویسے بھی میری اماں میں اور خالہ میں بہت ہی محبت تھی۔ بچپن میں ہی انہوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور پھر مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا کزن پڑھا لکھا تھا، خوبصورت تھا، اسی لیے میں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور میں اس گھر میں آ گئی تھی۔ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ ان کی ایک بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے پہلے ہی رخصت کر دیا تھا اور اب اس گھر میں خالہ نے گھر کی پوری ذمہ داری مجھے دے دی تھی۔ اس گھر میں میری اپنی مرضی چلتی تھی اور سب کچھ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے بھی کبھی بھی کسی چیز کا غلط یا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں اپنی خالہ کی اپنی ماں کی طرح ہی عزت کرتی تھی اور ان کی خدمت میں میں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت خوش تھی اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور پھر میری خالہ کا انتقال ہو گیا۔ جب تک خالہ زندہ تھی تو مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی، وہ اکثر شہر سے باہر جاتا رہتا تھا اور خالہ کی موجودگی میں میں بے فکر ہو کر اس گھر میں رہتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ خالہ ہمارے ساتھ نہیں رہی تھی، اب سب کچھ مجھے خود ہی سنبھالنا تھا۔ لیکن اب میرے ساتھ میرے دونوں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ میری بیٹی بڑی تھی، جبکہ بیٹا اس سے 4 سال چھوٹا تھا، اور میری بیٹی تھوڑی بڑی تھی، اس لیے تھوڑی سی سمجھدار بھی تھی۔ اس کی موجودگی میں مجھے تھوڑا سا اس چیز کا سہارا ہوتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی تھی اور وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا۔ کیونکہ شروع سے ہی ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے آس پڑوس کے لوگوں سے بھی اچھی خاصی جان پہچان اور دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تھا اور جلد ہی اس کی شادی کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ اس سے پہلے تو گھر کے کام کاج میں میری بیٹی میری خوب مدد کرتی تھی اور ایک کام والی ماں سے بھی ہم نے رکھی ہوئی تھی، جو کہ گھر کے باقی کام نپٹا دیتی تھی۔ صاف صفائی کے کام وہی کرتی تھی، جبکہ باقی گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری بیٹی نے اچھی طرح سے سنبھالی ہوئی تھی۔ اب میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، اسی لیے مجھے ایک ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو گھر کے دوسرے کاموں کو بھی سنبھال سکتی، کیونکہ اب میرے لیے اکیلے اس گھر کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ میں نے آس پڑوس کی اپنی سہیلیوں سے اس بارے میں بات کی کہ کوئی ایسی لڑکی یا ایسی ملازمہ مجھے ڈھونڈ کر دیں جو میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کروا دے، لیکن ابھی تک کسی ملازمہ کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی دن میں گھر کا کچھ سامان لانے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی۔ روڈ پر مجھے ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی، کبھی کسی گھر کا دروازہ بجاتی تو کبھی کسی گھر کا، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں حیرت سے اور تجسس سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ ہر گھر کے دروازے کو اس طرح سے کیوں بجا رہی ہے، جبکہ شکل و صورت سے، حلیے سے وہ کوئی مانگنے والی تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس سے جب آواز دی تو وہ فوراً میرے پاس بھاگی آئی۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، بے آسرا اور بے سہارا ہے۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے تایا کے گھر میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے وہ گھر گھر جا کر دروازہ بجا کر کام مانگنے کے لیے آئی ہے کہ اسے کسی گھر میں کام مل جائے اور اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ مجھے تو ویسے بھی کسی لڑکی کی ضرورت تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا، کیونکہ جس طرح سے اس نے اپنی کہانی مجھے سنائی تھی، سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔
مجھے اپنے گھر میں کسی ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو کہ صاف ستھری ہوتی اور تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوئی ہوتی۔ یہ لڑکی مجھے تھوڑی بہت پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اور ویسے بھی اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اسی لیے اس لڑکی کو میں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لیا۔ وہ لڑکی تو اس بات پر بے حد خوش تھی، اور اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ کہا کہ وہ گھر کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتی ہے۔ اپنے تایا کے گھر میں بھی پورے گھر کو اسی نے سنبھالا ہوا تھا، اور وہ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ مجھے اس کی بات سے خوشی ہوئی تھی کہ ایک تو اس لڑکی کو سہارا مل گیا تھا، اور دوسرا میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی، جبکہ اس لڑکی نے واقعی میں پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر کام بہت اچھے طریقے سے، بہت سلیقے سے کرتی تھی۔ کھانا بھی بہت اچھا بناتی تھی، یہاں تک کہ پہلے جو تھوڑے بہت کام میرے ذمے تھے، اب تو اس نے وہ کام بھی خود سنبھال لیے تھے، اور میں پورا دن اپنا سکون سے گزارتی تھی۔ نہ تو مجھے گھر کی فکر تھی، اور نہ ہی مجھے یہ پریشانی تھی کہ آج گھر کا کوئی کام رہ گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس نے سارے کام بہت اچھے طریقے سے نپٹا لیے ہوں گے، اور تنخواہ بھی میں نے اپنی مرضی سے طے کی تھی، اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اسے رہنے کی جگہ دے دوں اور 2 وقت کا کھانا دے دوں۔ اس کے علاوہ اگر مجھ سے تنخواہ نہیں بھی دوں گی تو بھی وہ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ ایک دوسری ملازمہ جو میرے گھر میں کام کرتی تھی، منہ مانگے پیسے بھی لیتی تھی، اور اس کا کام بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ گھر کی صاف صفائی بھی اسے کہہ کہہ کر کروانی پڑتی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ لڑکی تو بہت اچھا سب کچھ سنبھال رہی تھی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں بھی گھر آتے ہوئے تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی تھیں۔ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ آخر میں نے یہ لڑکی کہاں سے ڈھونڈ لی ہے جس نے میرے گھر کو اس طرح سے سنبھال لیا ہے، اور کہیں سے بھی وہ کام والی نہیں لگتی۔ کس قدر صاف ستھری اور خوبصورت ہے۔ بہت ساری آس پاس والی جاننے والی عورتوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اس لڑکی کو ان کے گھر بھی کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا کروں، کیونکہ وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اور میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور اب اس کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں اسے کسی اور کے گھر نہ تو بھیجنا چاہتی تھی، اور نہ ہی مجھے یہ سب کچھ مناسب لگتا تھا، جبکہ وہ لڑکی خود بھی کسی دوسرے کے گھر کام کرنے کے لیے جانا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اسے اس گھر میں مل رہا تھا اس کے لیے یہی کافی تھا۔ کچھ دیر میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر میں نے اسے کسی اور کے گھر بھی بھیج دیا تو ایسے میں اس کا دھیان 2 چیزوں میں بٹ جائے گا، اور پھر جس طرح سے اس نے اچھے طریقے سے میرے گھر کو سنبھالا ہے وہ نہیں سنبھال پائے گی، اور میرے گھر کے کام ادھورے رہ جائیں گے، اور مجھے یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ مجھے ہر چیز وقت پر کرنا پسند تھا۔ مجھے ہر چیز وقت پر کی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اب گھر میں میرے اور میرے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے شوہر کا تو کچھ وقت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ وہ لڑکی تھی جسے میں نے اپنے گھر میں رکھا تھا اور اسے کمرہ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے میرے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہی گزارا تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بیٹے نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ صرف اپنا وہم لگا تھا کہ کہاں میرا بیٹا اس قدر پڑھا لکھا اور اچھی نوکری کرنے والا، اور کہاں وہ لڑکی جس کے گھر بار کا بھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا، کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ میں نے تو ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور کہاں وہ میرے گھر کی ملازمہ تھی۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ لیکن پھر جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے بات کی تھی کہ اسے اس لڑکی کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھنا تھا تو وہ اسے اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں مزید نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں اسے کس قدر معصوم سمجھتی تھی کہ جب اس لڑکی نے کتنی چالاکی سے میرے اکلوتے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔
یقیناً اس نے اس کے سامنے اپنی مظلومیت کے رونے روئے ہوں گے۔ اگلے ہی دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میرے بیٹے نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ بیٹا جو آج تک میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا، آج اس لڑکی کی خاطر اس نے میری بات سے انکار کیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، وہ اسے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، مگر ایسے اپنے بیٹے کی شادی ایک غریب اور کام کرنے والی ملازمہ سے کروا دیتی؟ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی کا رشتہ سوچا ہوا تھا اور اپنی بہن سے اس بارے میں بات بھی کی ہوئی تھی۔ میری بھانجی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس قدر خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کے لیے تو بہت سارے رشتے آتے تھے اچھے اچھے گھروں سے، لیکن میری بہن نے میرے کہنے پر کہیں اس کا رشتہ طے نہیں کیا تھا، اور میرا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اس قدر پڑھی لکھی اور قابل لڑکی کو ٹھکرا رہا تھا۔ لیکن میں کبھی بھی اس لڑکی کے جال میں پھنسنے والی نہیں تھی۔ میں نے انکار کر دیا تو میرے بیٹے نے چھپ کر اس ملازمہ سے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے اس گھر کی بہو قبول نہیں کروں گی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر چلا جائے گا۔ میرا ایک اور اکلوتا بیٹا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب تو میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اگر بیٹا بھی چلا جاتا تو میں کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی تھی اور اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں قبول کرنا پڑا۔ لیکن میں نے اسے دل سے بالکل بھی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے اب بہت بری لگتی تھی۔ پہلے جس قدر میں اس کی تعریفیں کرتی تھی، اب اس قدر ہی مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اس وقت کو کوستی تھی جب میں نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ کاش میں اس وقت اس پر ترس نہ کھاتی تو آج اس طرح سے وہ میرے ہی گھر پر قبضہ نہ کرتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیتی، اس کے کھانے میں زہر ڈال کر اسے دے دیتی۔ لیکن اگر ایسا کرتی تو یقیناً میرا بیٹا تب بھی مجھ سے بات نہ کرتا، اور میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی جس طرح سے اس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، اسی طرح سے مجھے بھی اپنی طرف کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جھوٹ موٹ کی مجھ سے محبت جتاتی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر تیز اور چالاک لڑکی ہے، مگر میرے سامنے اور میرے بیٹے کے سامنے کس قدر معصوم بنتی تھی۔ مجھے اس کی اپنائیت اور اس کی خدمت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ وہ میرے کسی بھی کام کو ہاتھ لگاتی یا میرے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی تھی تو میں اسے ٹوک دیتی۔ میری خدمت کر کے وہ میرے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد میں صرف اس سے نفرت ہی کر سکتی تھی اور کچھ نہیں، جبکہ میری بہن مجھ سے الگ ناراض تھی کہ اس نے میرے کہنے پر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور بھی طے نہیں کیا تھا، اور میں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی اس ملازمہ سے کروا دی۔ میں نے اپنی بہن سے کچھ وقت مانگا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بہت جلدی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، اور جو رشتہ میں نے بچپن سے طے کیا تھا وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور جہاں تک بات اس ملازمہ کی تھی تو اسے میں اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی، اسے اس گھر کی مالکن بن کر کبھی نہیں رہنے دوں گی۔ بہت جلد ہی میں اس کا کوئی بندوبست کر دوں گی۔ بہت سوچنے کے بعد آخر کار میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے بھی اپنا رویہ تھوڑا اس کے ساتھ بہتر کیا تھا تاکہ میرے بیٹے کو اس بات پر یقین آ جائے۔ جب میرے دل میں اس کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور میں نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، تاکہ کل کو کچھ بھی ہو جائے تو میرے بیٹے کو مجھ پر شک نہ جائے، اور ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری بہو اور میرا بیٹا دونوں مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تھے کہ میں نے واقعی میں انہیں معاف کر دیا ہے، اور میری بہو اس بات پر بہت خوش بھی تھی۔ خوشی خوشی میری ہر بات مانتی تھی، اور اسی بات کا میں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں بہانے سے اسے اپنے ساتھ گھر سے باہر لے گئی
اور میں اسے اپنے ساتھ ہیرا منڈی لے گئی۔ میں نے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس نے میری بہت منتیں کی تھی۔ یہ کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی سے دور چلی جائے گی، لیکن میں اسے اس جہنم میں چھوڑ کر اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں جو اس کے لیے نفرت تھی، اس نے میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی، اور کیونکہ وہ خوبصورت تھی اس لیے وہاں کی ایک بڑی عورت نے اسے رکھ لیا تھا، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا گھر واپس آیا تھا، اس نے جب اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے یہی کہا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں اپنی ہمسائی کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو وہ گھر پر موجود ہی نہیں تھی، اور گھر میں بہت سارا قیمتی سامان بھی غائب تھا، اور وہ سامان میں نے خود ہی چھپا دیا تھا، اور گھر کی حالت تھوڑی سی بھی خراب کر دی تھی۔ میرا بیٹا یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں نے کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر یقین دلا دیا تھا، اور یہ سب کچھ کرنے میں میری بھانجی نے میری بہت مدد کی تھی۔ اس نے ایک لڑکے کی مدد سے میرے بہو کے نمبر پر بہت سارے فون اور میسج کیے تھے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا یقین آ گیا تھا، اور وہ اسی صدمے میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دن اسے لگیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب میں اس کی دوسری شادی کروا دوں گی تو اس کی بیوی خود ہی اسے آ کر سنبھال لے گی۔ میں اطمینان سے اپنا کام مکمل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، خوشی خوشی کہ وہ لڑکی میرے گھر سے چلی گئی تھی، جس نے پچھلے 3 مہینوں سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور اسے دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آتا رہتا تھا۔ رات کو تو میں سو گئی تھی، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں ایک ہجوم دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ جیسے ہی اٹھ کر باہر آئی تو سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ باہر تو کچھ لوگ میرے بیٹے کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے۔ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور شکر تھا کہ میری بھانجی میرے گھر پر موجود تھی، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا، اور اس نے ایمبولینس منگوا لی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ بھی ہمارے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی تھی کہ شاید میں نے یہ سب کچھ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، کیونکہ میرے بیٹے کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میری بھانجی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اب مجھے جلد از جلد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ وہ اس بے وفا لڑکی کو جلد از جلد بھول جائے۔ میرا بیٹا جلدی ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گیا تھا، اور اب میں اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتی تھی، تاکہ وہ اس حادثے کو بھول جائے۔ وہ دوسری شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں نے بڑی کوششوں سے اسے راضی کیا، یہ کہہ کر کہ اس نے پہلی مرتبہ اپنی مرضی کی تھی، اور کر کے اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اور اب اسے میری بات ماننی ہوگی۔ اس میں ایک مرتبہ میں نے اس کی بات مانی تھی، اور اب اسے میری بات ہر حال میں ماننی ہوگی۔ یہ بات سن کر میرا بیٹا راضی ہو گیا تھا، اور میں نے خوشی خوشی اپنی بہن سے بات کی تھی، اور اپنی بھانجی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، جو کچھ میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ سارے معاملات میں اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ برا کیا تھا تو وہ اپنے ساتھ ہی کیا تھا۔ میری بھانجی جیسے ہی اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی تو اگلے ہی دن اس کا رویہ ایسے تھا کہ جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی نے تو سارے لحاظ بلا دیے تھے۔ اس نے اس گھر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اور چند ہی دنوں میں اس نے میرے گھر کی حکمرانی مجھ سے چھین لی تھی۔ یہ گھر جس میں پچھلے 25 سال سے میری مرضی چلتی تھی، وہ کل کی آئی لڑکی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، اور جب میں اپنے بیٹے سے کچھ بھی کہتی تو وہ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا تھا کہ اس نے تو میری بات مان کر یہ شادی کی ہے، ایسے میں اس بارے میں کوئی شکایت نہ کروں۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کی منمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس نے مجھے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ بات بات پر وہ مجھے ذلیل کرتی تھی،
اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری اپنی بھانجی ہے۔ اسے ذرا اس بات کا احساس نہیں تھا۔ اس سے اچھی تو وہ دوسری لڑکی تھی جو کم از کم مجھے عزت تو دیتی تھی، اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے اس گھر سے نکال دیا تھا اور اس لڑکی کو بیاہ کر یہاں لے آئی تھی۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزرا کہ مجھے عجیب و غریب قسم کی چیزیں پریشان کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنے ہی کمرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کے خوفناک چہرے سوتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے، اور چھت پر بنے کمرے سے مجھے آوازیں آنے لگی تھیں۔ جب میں اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ مجھ سے یہی کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ میری بہو نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھے پاگل خانے بھیج دینا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے اتنے سال گزر گئے تھے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جبکہ میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کی زبان بولنے لگا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ انہیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے خواہ مخواہ میں وہم پال لیا ہے۔ وہ میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور میری بہو، وہ تو مجھے اس گھر سے نکالنے کے چکر میں تھی۔ لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میرا بیٹا تو مکمل طور پر اپنی بیوی کی باتیں مانتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ میری اپنی بھانجی اب مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مکمل طور پر پاگل قرار دے کر یہاں سے نکال دیتی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اور پھر ایک دن میں گھر والوں سے چھپ کر اپنے گھر سے نکلی تھی اور ایک بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ جب میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے تو انہوں نے جو راز مجھے بتایا تھا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جیسے جیسے وہ سچ بتا رہے تھے ویسے ویسے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس قدر بھی کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہے۔ ساری کہانی سننے کے بعد مجھے پوری حقیقت پتہ چل چکی تھی، اور اب مجھے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ یہ سب کچھ میرا کیا کرایا تھا۔ اگر میں اس یتیم اور معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرتی تو شاید میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ میری سزا ہی تھی جو مجھے مل رہی تھی، اور اب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی واقعی میں اچھی تھی اور واقعی میں معصوم تھی، جسے میں نے اپنے گھر سے کس طرح نکالا تھا۔ میں نے اس کے اوپر کتنا ظلم کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک غریب گھر کی معمولی لڑکی تھی، اور اس کے مقابلے میں نے اس لڑکی کو اہمیت دی تھی۔ اس نے آج میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسے میں پڑھا لکھا اور اپنے بیٹے کے قابل سمجھتی تھی۔ اس لڑکی نے کس طرح مجھے گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اپنی پہلی بہو کو گھر واپس لانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اس صورت میں ہی مجھے واپس مل سکتا ہے، ورنہ تو سب کچھ بکھر گیا تھا۔ میں اسی جگہ واپس گئی تھی جہاں میں نے اپنی بہو کو چھوڑا تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ اس عورت نے مجھے خوب سنایا تھا کہ جس لڑکی کو میں یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ اسی رات یہاں سے بھاگ گئی۔ اب میرے لیے اسے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک عورت کے ساتھ رہ رہی تھی اور ایک جگہ نوکری کر رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے رسوا کرنے کی۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا واقعی میں اس قابل تو نہیں تھی کہ مجھے معاف کیا جاتا، لیکن پھر بھی میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، اور پھر میری بہو نے مجھے معاف کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گی کیونکہ وہ بہت ہی رحم دل لڑکی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر واپس لے آئی تھی، جبکہ میرا بیٹا اسے دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سچ بتا دیا تھا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ میں خود اس کی بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئی تھی جہاں کوئی بھی عورت کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ میں اسے اپنے بیٹے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میرا بیٹا خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ میری بھانجی، جس سے میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائی تھی،
اس نے مجھے اور میری پہلی بہو کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اب ہم دونوں کا اس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی اس کی باتیں ماننے لگا تھا۔ وہ بار بار میرے بیٹے کو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ہم دونوں کو اس گھر سے نکال دے، لیکن وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا کوئی بڑا فیصلہ لیتا، میں نے اپنی بھانجی کی اصلیت اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ جب میں اس پیر صاحب کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری بھانجی نے ہمارے گھر میں کالا جادو کیا ہے تاکہ وہ مجھے پاگل ثابت کر کے گھر سے نکلوا دے، اور میرا بیٹا جو اس کی اتنی باتیں ماننے لگا تھا، یہ بھی اسی جادو کا اثر تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ جیسا کہتی تھی وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ پیر صاحب کی بتائی ہوئی جگہ سے میں نے وہ سارے ثبوت نکال کر اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیے تھے اور اسے بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس گھر میں کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی میرے بیٹے کو اس پر شدید غصہ آیا تھا اور اسی لمحے میرے بیٹے نے میری بھانجی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہوتی تو شاید آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اور کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میری بھانجی اس گھر سے چلی گئی تھی جبکہ میں اپنی پہلی بہو کو واپس لے آئی تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض تھا، لیکن میری بہو نے نہ صرف مجھے معاف کیا تھا بلکہ میرے بیٹے کو بھی اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی غلطی کو معاف کر دے، اور میرے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اس سے پہلے دن سے ہی یقین تھا کہ کبھی بھی اس کی بیوی غلط نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی کسی اور کے لیے اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور جو ثبوت میں نے اسے دکھائے تھے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سب جھوٹے ہیں۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ دوسری شادی کے لیے اس نے ہاں اس لیے کی تھی تاکہ مجھے سبق مل سکے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ میری بھانجی کس قدر خود غرض لڑکی ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے وہ عزت اور احترام نہیں دے گی جو میری پہلی بہو مجھے دیتی تھی، اور یہ سب دکھانے کے لیے میرے بیٹے نے اس سے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اور واقعی میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پیسہ انسان کو بہتر نہیں بناتا۔ اگر کوئی چیز انسان کو دوسرے سے بہتر بناتی ہے تو وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ میں جو اپنی پہلی بہو کو کمتر سمجھتی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس لڑکی سے کہیں زیادہ بہتر تھی جس کا انتخاب میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔